اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی آیت نمبر 35 قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی قال کہا ہے رب اغفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے وہب لی اور عطا کر میرے لیے ملکن بادشاہت لا ینبغی نہ کسی کو بخشی ہو لأحد من بعدی کہ کسی ایک کو بھی میرے بعد ایسی جو سلطنت بادشاہت نہ بخشی ہو ایسی بادشاہت بخش دے۔ تو پہلا والا واقعہ اسی جو آیتیں اس سے پہلے ہوئی تھی اسی کے آگے کی آیتیں ہیں، یہ اسی سے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پھر جو بھی ان کی لغزش ہوئی تھی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی اور اس کے بعد دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، کہ بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، تو پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو تجری بامرہ، کہ وہ بہتی تھی ان کے حکم سے، رخاء حیث اصاب، اور انہیں نرم نرم ہوا جو انہیں جہاں چاہتی تھی پہنچا دیتی تھی، تو ان کے ہوائیں ان کے مسخر ہو گئی تھی، تابع ہو گئی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطان جن کلو بنائی کے ہر ایک عمارت بناتے تھے، وغواص اور گوتے لگاتے تھے، وآخرین مقررین فی الاسفاد، اور دوسرے ایسے تھے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں۔ ھذا عطاؤنا فامنن، تو یہ ہماری بخشش تھی، فامنن تو احسان مانو، اور امسک یا چھوڑ دو، بغیر حساب، کہ اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کہ بے شک اس کے لیے ہے عندنا ہمارے پاس سے لزلفا مرتبہ، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ، کہ پھر سلیمان علیہ السلام کو بہت اچھی بادشاہت ان کے مسخر کر دیا گیا تھا، ہواؤں کو، جنوں کو، پرند چرند سب ان کی بات سمجھتے تھے، ان کے تابع تھے۔ تو یہ ساری جو بادشاہت تھی وہ ایسی تھی کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو عطا ہوئی، اور ان کا مقصد حکومت مانگنے کا خود کے عیش و عشرت کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا۔ مطلب انبیاء کا مقصد تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے لیے کوئی چیز مانگوں، بلکہ ان کا اتنی بڑی بادشاہت مانگنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اللہ کے احکامات کو بہت اچھی طرح نافذ کروں اور اللہ کے حکم کا، اللہ کا حق کا کلمہ بلند کروں۔ ان کا بھی یہی مقصد تھا جو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور کیسی حکومت کی بغیر حساب کی، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی پکڑ نہیں کہ جیسے چاہو استعمال کرو، اس میں تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں تو اللہ جو بھی نعمتیں دیتا ہے اس کا حساب ہوتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربہ انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان، کہ وذکر یاد کرو عبدنا ہمارے بندے ایوب کو، ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا جب انہوں نے پکارا، رب ہو اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ شیطان نے مجھے پہنچایا ہے بنصب ایذا و عذاب، اور تکلیف۔ اب شیطان کی تکلیف اور ایذا پہنچانے سے کیا مراد تھا؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت بیماری آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا نا، تو ان کے پاس اتنا ان کے پاس مال دولت اولاد بیویاں اور خوبصورتی جوانی ہر چیز تھی، اور وہ بہت شکر ادا کرتے، بہت نمازیں پڑھتے، تو ان کے اوپر آزمائش کے طور پر ہوئی تھی نا۔ کئی روایت میں آتا ہے کہ یا تو شیطان وہ بڑے ان کو دیکھ کر فرشتے بڑے فخر کرتے، اور وہ تو شیطان بھی حسد کرنے لگا کہ اللہ اتنی نعمتیں دیا ہے تو تیرا بندہ تو شکر کرے گا ہی، مجھے مسلط کر دے۔ لیکن کئی روایتیں اس کے خلاف ہے کہ شیطان تو مسلط نہیں ہوا، لیکن جو وسوسے ان کے دماغ میں ڈالے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آزمائش کے طور پہ اللہ نے ہر چیز چھین لی، کہ ان کی اولادیں بھی مر گئی، ان کی بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئی، ان کے ساری دولتیں بھی ختم ہو گئی، اور وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب شیطان کا تکلیف پہنچانے سے مراد کے وسوسے ذہن میں ڈال کے، نا امیدی دل میں جگانا، برے برے خیالات ڈال کے ان کو تکلیف پہنچائی۔ تو کیا کہا کہ اب اس کے بعد کتنے سال یہ تکلیف رہی؟ کئی روایت میں آتا ہے کہ 8 سال، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ 18 سال، یعنی 1-2 سال بھی نہیں چلی۔ کئی روایت میں 8 سال آتا ہے، کئی روایت میں 18 سال آتا ہے، کہ اتنا پھر مجبور اور مفلسی، یعنی اولاد بھی چلے گئی، دولت بھی چلے گئی، بیمار بھی ہو گئے، محتاجی اور مفلسی ایسی کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا تھا، اور یہ کنڈیشن 8 سال تک رہی، 18 سال تک، اور انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ پھر آخری میں جب بہت حد سے زیادہ ان کی بیوی کو بھی تکلیف ہونے لگی، اور کئی روایت میں آتا ہے کہ ان کے 2 دوست تھے،
تو دو صبح شام ملنے آتے. تو ایک نے کہا کہ ضرور ایوب سے کوئی خطا ہو گئی ہوں گی اس لیے اس کو اتنی بڑی تکلیف آئی. تو ان کو یہ بات سن کے انہیں بڑا رنج ہوا کہ اللہ میں نے کیا گناہ کیا تھا, جبکہ میرا حال یہ ہوتا کہ جب دو لوگ جھگڑتے اور آپس میں وہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں. کئی بار ہوتا نا جھگڑتے ہوئے اللہ کی قسم کھا لی, اللہ کو بیچ میں لا لی ہے کہ اللہ کا واسطہ یہ وہ, تو میں اتنا خوف زدہ ہو جاتا کہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو, تو میں اپنا مال ان کو کتنا دے دیتا اور ان کا جھگڑا چھڑا دیتا کہ تم اللہ کا نام مت لو, آپس میں اتنے بڑے عظیم نام کی بے ادبی نہ کرو, جھگڑا چھوڑ دو. میں جھگڑا دو لوگوں کے چھڑانے کے لیے انہیں اپنا مال دے دیتا کہ یہ پیسہ لے لو لیکن جھگڑو مت. تو مجھ سے ایسی کیا گناہ ہو گیا اتنا بڑا کہ تو اتنا ناراض ہو گیا, یہ آزمائش مجھ پر آئی. اور بس پھر وہ دعا اللہم مسنی الضر یا انت ارحم الراحمین, جو انہوں نے شکایت بھی نہیں کی, صرف بتایا, اللہ کو بتایا, احوال بتایا اپنے کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارکض برجلک, تو لات مار, پیروں سے مارو, اپنے پیر سے مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب, اور نہاؤ. ھذا مغتسل, یہ چشمہ نکلے گا, مغتسل نہاؤ اس سے, بارد ٹھنڈا, و شراب اور پینے کو. تو پھر جب ان کی بیوی ان کے لیے کھانا وغیرہ لینے گئی تھی, اور اس میں بھی کئی اختلاف آتا ہے نا کہ ان کی بیوی نے یا تو اپنے بال بیچ دیے تھے کھانے کے لیے, یا ان کی بیوی کو ایک جگہ شیطان دکھا تھا, وہ کوئی بن کے بیٹھا تھا بزرگ, اور کہا کہ فلاں فلاں چیز پڑھ لے تو تیرے شوہر کو کچھ تعویذ وغیرہ دے دے, وہ اس سے تمہارے شوہر کو افاقہ ہو جائے گا, تو انہوں نے وہ کر لیا تھا. یہ بھی روایتوں میں اختلاف ہے کہ ایگزیکٹ کیا ان سے گناہ سرزد ہوا تھا, اس کی بہت زیادہ حدیث نہیں آتی ہے. بہرحال تو پھر ان کی اس دعا پہ اللہ پاک کی طرف سے کیا حکم ہوا کہ چشمہ اپنا پیر مارو زمین پر تو چشمہ نکلے گا, اس چشمے سے نہا لو تو تمہارا جسمانی پوری تکلیف چلے جائیں گی. اور دوسرا چشمہ نکالا تو وہ پانی پینے کے لیے, اس سے اندر کی پوری بیماریاں چلی گئی. اور وہ بہت اچھے صاف ستھرے بن کے بیٹھے تھے. ان کی بیوی آئی تو وہ پہچان نہیں رہی تھی کہ ابھی تو یہاں بیمار بیٹھا تھا, کوئی دکھا کہ تم کو تمہارے جیسا ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں, ایوب ہوں. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ, اور ہم نے عطا کر دیا اس کو اہلہ, اس کے گھر والے, وَمِثْلَهُ, اور اس سے بھی زیادہ, مَعَهُ, اس کے ساتھ, رحمتاً منا, رحمت ہماری طرف سے, ذکر لِأُولِي الْأَلْبَاب, اور نصیحت عقل رکھنے والوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْزًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, اور لے بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں, زِغْزًا جھاڑو یا گٹھا, فَاضْرِب پھر مار اس سے, بِهِ اس کو, وَلَا تَحْنَثْ, اور اپنی قسم نہ توڑ, اپنی قسم وہ نہ ہو جا, قسم میں جھوٹا نہ ہو جا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, کہ ہم نے اس کو پایا صبر کرنے والا. نِعْمَ الْعَبْدُ, بہت اچھا بندہ. اِنَّهُ أَوَّابٌ, اور وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تب بیوی کو میں 100 لکڑیوں سے ماروں گا. وہی ان کی جو غلطی ہوئی, یا تو غالباً انہوں نے اپنی بالوں کو بیچ دیا تھا, یا اس شیطان جو بزرگ کے روپ میں آیا تھا اس کی بات مان لی تھی. تو بہت ناراض ہو گئے تھے اپنی بیوی سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں اس کو 100 لکڑیاں ماروں گا. اب وہ ٹھیک تو ہو گئے, لیکن ان کی واحد بیوی تھی وہ, اتنے سب لوگوں میں وہ واحد, ساری بیویاں اولاد چھوڑ کے چلے گئی تھی, اور وہ واحد ان کی خدمت کرتی رہی 8 سال یا غالباً 18 سال تک. لوگوں کے گھر کے برتن مانجتی, لوگوں کے گھر کے کام کرتی, اور ان کے لیے کھانا جمع کر کے لاتی تھی. تو کتنی نیک اور وہ وفاشوار بیوی تھی. تو ایسی بیوی کو پھر ان کو بعد میں مارنے کا دل بھی نہیں ہوا. تو ان کو یہ حکم ہوا کہ قسم پوری کرو, توڑو مت. تو 100 لکڑیاں جمع کرو چھوٹی چھوٹی, اور اس سے مار دو, اور اس سے ایسا مارنا چاہیے کہ ہر ایک لکڑی ان کو لگنا چاہیے, اور تھوڑی بہت تکلیف بھی ہونا چاہیے. تو قسم کا کیسا ہے نا کہ اگر کوئی ناجائز چیز کے لیے بھی قسم کھائے تو بھی اس کو توڑا جا رہا ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا, اور یا قسم پوری کرنا پڑے گا. اور اگر ایسی چیز کوئی قسم کھا رہے, بعد میں اس کی رائے یہ ہو رہی کہ یہ عمل نہ کرنا زیادہ بہتر تھا جو میں نے قسم کھایا, تو اس کو چاہیے کہ اپنا قسم کا کفارہ ادا کرے نا, کہ ایک غلام آزاد کرنا, 3 دن کے روزے رکھنا, یا 10 مسکین کو میانہ اپنے متوسط جیسا کھانا کھلانا, یا کپڑے پہنانا, یہ قسم کا کفارہ ہے. وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق, اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق, و یعقوب, اور یعقوب, اولو الایدی والابصار, جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. اب ہاتھوں والے اور آنکھوں والے کے مطلب کیا تھا کہ جو اپنے عمل کرنے والے بھی اور بصیرت رکھنے والے بھی تھے, کہ جو عمل بھی کرتے تھے اور علم بھی رکھتے تھے, ایسے بندے تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ, کہ بے شک ہم نے خالص کیا ان کو, بِخَالِصَةٍ ذِکْرَ الدَّارِ, جو یاد کرتے تھے, خالص
اللہ کے گھر کی یاد کرنے والے، ان کو کیسا رکھا کہ گھر کی یاد کرنے والے سے مراد کہ جو آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ عقلمند انسان کیا ہے نا، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جو آخرت کی اور دنیا کی سچائی جو انسان سمجھ گیا وہ سب سے زیادہ عقل والا ہے، کہ یہ ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور جو اس کی تیاری پکڑ لے۔ اور آج کل جو کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پریشان ہو رہے ہیں، جیسے کئی بار ہوتا ہے نا کھاؤ پیو خوش رہو، جو کھاؤ پیو خوش رہو والا فنڈا نہیں چلیں گا، آپ کو فکریں کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ بے مطلب کی خوشیوں میں خوش ہے تو آپ بیمار ہو، اس کا مطلب آپ اگر پریشان ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ وہ حق ادا نہیں کر رہے، آخرت کے لیے آپ کی فکریں نہیں ہیں، تو آپ اس کا مطلب بیوقوف ہو، آپ کے پاس پھر وہ ذہانت ابھی تک بنی نہیں کہ کھاؤ پیو خوش رہو، چلتے رہو، دیکھا جائے گا، کرتے رہیں گے، یا بہت زندگی پڑی ہے جو اس مغالطے میں ہے، وہ بھاری نقصان میں ہے۔ کیا ہے ذکر الدار، کہ آخرت کی فکر جس کے ذہن میں ہو وہ ہے صحیح عقل والا، فکر والا۔ وَإِنَّهُ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ، اور بے شک وہ ہمارے بندے لمن مصطفین چنے ہوئے اخیار، سب کے سب بہت اچھے خیر والے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسِيَّ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل، یسی علیہ السلام، اور ذا الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنْ اخیار، کہ وہ سب کے سب بڑے بہترین تھے، خوبی والے تھے۔ حاضر ذکر، اور یہ ذکر ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ الْمَآبِ، اور یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب باقی انبیاء کے واقعات تو آتے ہیں، لیکن یہ یسی علیہ السلام کا صرف 2 ہی بار ذکر آیا نا، سورہ انعام میں ایک بار آیا اور ایک اس بار اس میں آیا یسی علیہ السلام۔ ذوالکفل کا بھی بہت کم آتا ہے روایتوں میں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ الْمَآبِ، کہ یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، کہ ہمیشہ بسنے والے جنت، مفتحۃ لہم الابواب، اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کہ ان کی جنتیں کیسی ہے کہ دروازے کھولنے کی بھی زحمت نہیں کرنا ہے، ایسی مہمان نوازی کے دروازہ کھٹکھٹانا بھی نہیں ہے، بلکہ کھلے ہوئے ہیں دروازے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا، متکئین ٹیک لگائے ہوئے، فیہا اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہ اس میں منگوائیں گے، فیہا اس میں، بفاکہۃ میوے، کثیرۃ کثیر، وشراب، اور مشروب الگ الگ مشروب اس میں منگائیں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس قاصرات نیچی طرف نگاہ والی، اتراب ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ہاں، ان کی بیویاں کیسی ہوں گی کہ نیچے نگاہ والی، نہ انہوں نے اس کے سوا کسی کو دیکھیں گی، نہ اس سے پہلے اس نے کسی کو دیکھا ہوگا، اپنے شوہروں کو چاہنے والی، اور ہم عمر ہوں گی۔ اب ہم عمر سے مراد کہ وہ بیوی آپس میں ہم عمر ہوں گی، کہ ایک دوسرے سے جلن حسد نہیں رکھیں گی، بلکہ دوستی ہوں گی، کیونکہ یہ بھی ایک ذہنی تکلیف کا باعث ہے نا، کہ گھر آپس میں بھی اگر حسد ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی تھوڑا ذہنی تکلیف کا اتنا بھی باعث نہیں بنے گا، کہ وہ آپس میں دوست ہوں گے، آپس میں ہم عمر ہم آہنگی ہوں گی، یا شوہروں کے ہم عمر ہوں گے، کہ ان کے مزاج کو سمجھ دے، کہ بہت چھوٹی بھی ہو گئی تو انسان میں وہ بچپنا ہوتا ہے، بہت بڑی بھی ہو گئی تو ہم عمر ایسی کہ ہم آہنگ ہوں گی، ذہنوں کو سمجھنے والی ہوں گی، ہم مزاج ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اور یہ وعدہ ہے یوم الحساب کے لیے، آخرت کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، اور یہ رزق ہے، ما لہ من نفاد، کہ اس میں کوئی یہ نفاد، یہ دیکھوں گی میں اس کا کیا نبذنا، اتنا ہی رکھو، اس کا کیا معنی آیا تھا تھوڑا سا سمجھ نہیں